گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا معاشرہ عطا فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے معاشرتی جو اصول ذکر فرمائے ہیں، اتنے بہترین اور اتنے شاندار اور خوبصورت اصول ہیں کہ ان اصولوں کے مطابق مسلمان تو کیا، اگر کافر بھی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی دنیا میں چین سکون کا ذریعہ ہے۔ ان اصولوں میں دنیا کا سکون چین بھی ہے اور ان اصولوں میں آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ لیکن چونکہ کافر وہ اللہ پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس وجہ سے ان اصولوں کو اگر اپناتا ہے دنیا کا فائدہ تو حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت کے فائدے سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ محروم ہے۔ اور وہ پیارے اصول اگر مسلمان اپناتا ہے تو مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب و کامران ہوگا اگر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان اصولوں کو اپنائے۔ چنانچہ معاشرتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے اصول ذکر فرمائے۔ ایک مبارک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم 6 خصال، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا حق یہ ذکر فرمایا، اذا لقیتہ فسلمہ، جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو انہیں سلام کیا کرو۔ یہ سلام ایک مسلمان کا حق ہے، اور یہ روزانہ کتنی مرتبہ ہم اس حق کو درگزر نظر انداز کرتے۔ مرضی ہوئی تو سلام کر لیا، مرضی ہوئی تو سلام چھوڑ دیا۔ اس آدمی کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، نہیں سلام کریں گے۔ فلاں آدمی کے ساتھ دوستی ہے، بڑی خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ، اور بڑے پرتپاک طریقے سے سلام کریں گے۔ لیکن جس کے ساتھ مزاج نہ ملتا ہو اسے اول تو سلام ہی نہیں کرتے، کر بھی لیا بس ایسے ہی السلام علیکم۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ یہ اپنے گھر میں داخل ہو، گھر والوں کا حق ہے، یہ بیوی کا حق ہے، یہ بچوں کا حق ہے، یہ اپنے عزیز اور پڑوسی کا حق ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے مسکرا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کریں۔ اس نیکی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم کم تر اور حقیر نہ سمجھو کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو، اس نیکی کو بھی تم کم تر اور حقیر مت جانو۔ ممکن ہے یہی نیکی آپ کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح سے دوسرا حق پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعاک فاجبہ، مسلمان بھائی کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے۔ جب وہ آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجئے۔ ایک مسلمان کی دل جوئی کے لیے اور ایک مسلمان کی محبت کو بڑھانے کے لیے، ایک مسلمان جب مسلمان کے لیے دعوت کا انتظام و اہتمام کرتا ہے تو یہاں حق سمجھایا کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرو۔ یہاں تک پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعی الی طعام فلم یجبہ فقد عصی ابا القاسم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس آدمی کو کھانے کی طرف دعوت دی گئی اور اس دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا تو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ کا کیا خیال ہے، نماز کا ترک کرنا ہی نافرمانی ہے؟
زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ ادا کرنا وہی نافرمانی ہے، یہ بھی تو نافرمانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی نافرمانی بتلایا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی آدمی ایک معمولی سی دعوت کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، مدعو کرتا ہے، تو میں اسے قبول کروں گا۔ لو دعیت الی قراع، بکری کسی نے ذبح کی، بکری کا گوشت نہیں، بکری کا ایک پایا، 4 پیروں میں سے ایک پایا، اگر اس کی طرف بھی مجھے کسی نے دعوت دی تو میں قبول کرتا ہوں، اور اگر یہ بھی کسی نے مجھے ہدیہ دیا تو میں اس ہدیے کو بھی قبول کرتا ہوں۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں معاشرہ دیا وہ ایسا خوبصورت معاشرہ کہ ہر آدمی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معاشرے کے مطابق زندگی گزار کر وہ ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزہ دار کو روزہ افطار کرانا کتنا بڑا ثواب ہے؟ ایسا ہے جیسا کہ آپ نے خود روزہ رکھا۔ جنت کی خوشخبریاں ہیں کس پر؟ روزہ افطار کرانے پر۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول یہ اتنی فضیلتیں آپ نے روزہ افطار کرانے کی بتلائی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، ہمارے پاس کہاں حیثیت اور کہاں استطاعت ہے کہ ہم کسی کو روزہ افطار کرائیں؟ گھر میں خود کھانے کو میسر نہیں ہے، گھر میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، اپنے بچے بھوکے رہتے ہیں، کسی کو روزہ ہم کیسے افطار کرا سکتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایک پانی کا گھونٹ پلانے پر یا ایک لسی کا گھونٹ پلانے پر بھی عطا کرے گا۔ تو دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 قسم کے کھانے ہوں، دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت پرتکلف ہو، دعوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بہت عالی شان اس نے خرچ کیا ہو اور اپنی جان پر بوجھ ڈال کر قرض لے کر وہ آپ کی دعوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے کیا بتایا کہ اگر ایک بکری کے ایک پائے کی طرف بھی مجھے کوئی دعوت دیتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ دعوت میں تکلف بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب دعوت سادہ ہوگی تو ہر آدمی دعوت کرنے کی بھی طاقت رکھے گا۔ تو ادھر دعوت کرنے میں اصول کیا سمجھایا کہ کھانے کے لیے جب آپ دعوت دیں تو بہت تکلف نہ کرے، جو آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق دے دیں۔ اب آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ہماری کسی نے دعوت کر دی اور اس دعوت میں اس نے سبزی پکائی تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس سے زیادہ تو میں اچھا اپنے گھر میں کھاتا تھا۔ تو بھائی دعوت کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے تھے اور آپ کو گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا اس لیے صاحب نے آپ کی دعوت کی ہے۔ بھائی دعوت کا مقصد مسلمانوں کا آپس میں مل بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر میں آمد و رفت ہے، یہ غرض ہے دعوت، یہ مقصد ہے دعوت کا۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی بکری کے ایک پائے کی طرف بھی دعوت دیتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اور اگر اس قسم کی معمولی چیز بھی مجھے کوئی ہدیے میں دے دے تو میں اسے لے لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہدیہ بھی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ایک معمولی چیز کو بھی ہدیہ قبول کر لینا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو سہولت ہو اور آسانی ہو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت آداب ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شخص نے دعوت کی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ خود تشریف لائیے اور ساتھ 4 افراد اور بھی آپ لے آئیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے میزبان نے بتایا ایسے آپ نے 7 اور افراد کو لیا، جتنے انہوں نے بتائے اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک اور شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے کوئی بات پوچھی، بات پوچھنے کے بعد آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ ان صاحب کے گھر میں پہنچ گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میزبان سے اجازت لی کہ ہمارے ساتھ ایک اضافی آدمی بھی آ گیا ہے، اگر تم اجازت دے دیتے ہو تو میں اس کو لے آؤں، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو میں اس کو واپس کر دوں۔
ادب خوبصورت دیکھا آپ نے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شفیق ہونا، آپ کا مہربان ہونا ایک علیحدہ ہے، لیکن یہاں چونکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، اس کو اذیت نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ اگر تم اجازت دو تو میں لے آؤں، اور اگر اجازت نہیں دیتے تو میں اسے واپس کر لوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی بغیر بلائے آپ کے ساتھ چلا گیا ہے تو میزبان کی اجازت کے بغیر اس کا گھر میں داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اجازت دے دی، جی اللہ کے رسول لے آئیے۔ اب جب لے آنے کی اجازت اس نے دے دی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقائے دو جہان ہیں، دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں، آپ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ نہیں میرا اختیار ہے، میں اپنے اختیار سے اس کو لے کے آیا ہوں، تم کیوں منع کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادب سکھایا، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں سختی بھی کی ہے، شدت بھی اختیار فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر بلائے کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے دعوت کھانے کے لیے، دعوت آپ کو دی گئی ہے، آپ ایک ساتھ اپنا ساتھ لے کر گئے ہیں، ایک طفیلی ساتھ لے کے چلے گئے، اس کی دعوت نہیں تھی، آپ کو اکیلے میں بلایا گیا، آپ فیملی لے کر پہنچ گئے، آپ کو اکیلے میں بلایا گیا، آپ بچوں کو ساتھ لے کر پہنچ گئے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ جو آدمی بغیر بلائے کسی کے گھر میں داخل ہو دعوت کھانے کے لیے، جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ چور ہوتا ہے، اور جب وہ واپس نکلتا ہے تو لٹیرا ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بننا چاہے گا؟ نہیں، سب کے سامنے کھانا کھا کے نکلا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کا یہ عمل چوری بھی ہے اور اس کا عمل یہ ڈکیتی بھی۔ تو ان باتوں کی رعایت آج کیوں نہیں رکھی جاتی؟ یہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، تاکہ میزبان کو بھی سہولت ہو، جس نے آپ کو مدعو کیا ہے اسے بھی سہولت ہو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور خوبصورت تعلیمات ہیں۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے، ولیمے کا کھانا ہے، ولیمے کی دعوت ہے، ولیمے کی دعوت فرض نہیں ہے، یعنی ولیمہ کرنا فرض نہیں ہے، ولیمہ کرنا واجب نہیں ہے، ولیمہ کرنا مستحب ہے، حیثیت استطاعت گنجائش ہے تو کر لو، نہیں ہے چھوڑ دو۔ ظہر کی نماز آپ ادا فرمائیں گے یا جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں آپ نے سنتیں ادا کرنے کے بعد 2 نوافل ادا کیے، جب 2 نوافل آپ نے ادا کیے کر لیں تو ثواب، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح کی حیثیت ہے ولیمے کی بھی، کر لیں گے تو ثواب کی بات ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کے اصول، اور اس کے اصول صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائے بلکہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ سورۃ الاحزاب میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، پہلا اصول یہ سمجھایا کہ بغیر اجازت کے گھر میں مت داخل ہوا کرو، بغیر اجازت کے اس ولیمے کی دعوت میں مت آیا کرو۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، دوسرا ادب یہ سمجھایا کہ وقت سے پہلے بھی مت پہنچ جایا کرو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَادْخُلُوا، اور تیسرا ادب یہ سمجھایا غیر ناظرین اناہ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، تیسرا ادب یہ سمجھایا کہ جو وقت آپ کو مقرر بتلایا جائے اس وقت پر آپ پہنچو، جو وقت بتایا جائے، وقت ہے رات کو 9 بجے کا اور صاحب پہنچ رہے ہیں 10 بجے، وقت مقرر ہے 10 بجے کا، پہنچ رہے ہیں 12 بجے، تاریخ بھی بدل جاتی ہے، اس وقت جناب ولیمے میں شرکت کی، تو یہ آپ نے مسلمان کا حق نہیں ادا کیا۔ آپ نے رسم کو دیکھا، آپ نے رواج کو دیکھا کہ بھئی آج دیر سے آنے کا رواج ہے، پہلے چلا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے بھوکا آدمی ہے، پتہ نہیں گانا کھانا نہیں ملتا۔ تو بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے
کوئی تمہیں جو مرضی ہے کہے، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجیے۔ میزبانوں کو بھی چاہیے، مہمانوں کو بھی چاہیے ان آداب کی رعایت رکھیں۔ یعنی اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ادب دعوت کا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ اب مسلسل وہاں بیٹھے رہنا، گپ لگاتے رہنا، اور جناب میزبان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اپنے نظام کو، اپنے گھر کے معاملات کو سمیٹنا چاہتا ہے، اور یہ صاحب اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ پیارے اصول اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے تاکہ تمہاری زندگی تنگ نہ ہو، تاکہ تمہارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے، تاکہ تمہیں اپنے مسلمان بھائی سے اذیت نہ ہو، مسلمان کو آپ سے اذیت نہ ہو، تاکہ آپ کے گھر میں آپ نے دعوت کی تو تاکہ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے اہل خانہ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی خواتین کو پریشانی نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوبصورت اصول بتائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بئس الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء۔ بدترین کھانا ولیمے کا وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی گئی ہو اور جس میں غریبوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ یہ اچھا کھانا نہیں ہے، بدترین کھانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بدترین کھانا ہے، ایسے کھانے میں پھر آدمی شرکت سے اجتناب کر سکتا ہے۔ یہ عذر ہے کہ بدترین کھانا ہے کہ جس کھانے میں کسی فقیر کو، کسی مسکین کو، کسی حاجت مند کو دعوت نہیں دی گئی ہے، اس میں سب کے سب بڑے بڑے مالدار۔ یہ بئس الطعام اس کو کہا گیا ہے، اس کو برا کھانا کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے کہ اگر کسی شخص نے دعوت کی ہے تو اس دعوت میں اگر آپ عذر کرنا چاہیں تو آپ عذر بھی کر سکتے ہیں، اس صورت میں کہ اگر وہ جگہ بہت دور ہے، جانے میں بہت مشقت ہے تو عذر کیا جا سکتا ہے۔ تکلیف ہے، آپ کو کوئی عذر پیش آ گیا ہے تو آپ اس جگہ پر عذر کر سکتے ہیں۔ دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو عام معمولی زندگی میں، لیکن یہ بات اگر میں یہ کہوں تو بالکل حق بجانب ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو۔ دو آدمیوں نے دعوت آپ کو دے دی تو کس کی قبول کی جائے؟ اللہ کے نبی کی تعلیم یہاں پر ہے۔ بیک وقت دو آدمیوں نے دعوت دے دی تو جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہے اس کی دعوت کو قبول کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو صورتیں بتائی ہیں، اسی طرح سے اگر کسی کے یہاں جس شخص نے آپ کی دعوت کی ہے، اگر اس کی آمدنی ساری کی ساری حرام کی ہے یا اکثر آمدنی حرام کی ہے تو آپ نہ جائیں، عذر کر سکتے آپ۔ ایسی دعوت میں آپ عذر کر سکتے ہیں کہ جہاں ساری کی ساری آمدنی حرام کی ہے۔ اسی طرح سے اس قسم کی دعوت کے جہاں جا کر آپ کے دین کا نقصان ہوتا ہو تو وہاں آپ نہ جائیے۔ ایسی دعوت کے جہاں گناہوں کا ماحول ہو، نافرمانی کا ماحول ہو، موسیقی ہو، گانا ہو، ناچ ہو، ڈانس ہو، ایسی دعوت میں جانا جائز نہیں آپ کے لیے۔ جہاں بے حجاب ہو، بے پردگی ہو، عورتوں اور مردوں کا مخلوط نظام ہو، ایسی جگہ پر ایسی دعوت میں شرکت نہیں کرنی ہے۔ یہاں آپ یہ حدیث بیان کریں گے کہ جناب دعوت قبول کرنی چاہیے، لوگوں کو ہمیں دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، دنیا کے ساتھ لگ کر چلنا چاہیے۔ بھائی دنیا کے ساتھ مل کر چلے، جس طرح سے مرضی ہے چلے، لیکن اپنا دین بچائیں، پہلے اپنا ایمان بچائیں۔ اس دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین برباد کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدترین انسان یہ ہے جس نے دوسرے کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین تباہ کر دیا۔ اس کی محفل کو رونق بخشنے کے لیے کہ جناب آپ کا آنا تو ہمارے لیے باعث رونق ہے، ہمارے لیے باعث خوشی ہے، تو اس کا آنا، آپ کا جانا اس کے لیے باعث خوشی ہوا، اس کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنا دین کیوں تباہ کیا ہے؟ یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اس لیے ایسی محافل میں، ایسی مجالس میں جہاں موسیقی ہے، گانے کا انتظام و اہتمام ہے، جہاں خرافات ہیں،
جہاں بے حیائی کا ارتکاب ہے اور جہاں اس قسم کی نافرمانیاں ہیں، بے پردگی ہے، مت جائیے ایسی جگہ پر۔ اب آپ کہیں گے ہم خاندان سے کٹ کے کیسے چلے؟ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہاں پر یہ ہے، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم عرض کر رہا کہ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں رسول اللہ کی تعلیم نہ ہو۔ کیا کیا جائے جی؟ ایک طرف تو یہ ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، سگا بھائی ہے، اس کے ہاں اس کے بیٹے کی شادی ہے، اور شادی کے اندر بہت گناہوں کا انتظام ہے، اور موسیقی ہے، ناچ گانا ہے، ڈانس ہے، بے حیائیاں ہیں۔ دوسری طرف اپنا ایمان بچانا ہے۔ دو تقابل آگے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہاں کوئی تعلیم ملتی ہے؟ آپ کی یہاں کوئی سنت موجود ہے؟ آپ نے یہاں کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی دی ہے؟ جی ہاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پر رہنمائی موجود ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، جس آدمی نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، جس آدمی نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالے گا۔ اور جس آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی لاج نہیں رکھی، نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس نے اس تقریب کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس تقریب میں جانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور لوگوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، چاہے قریبی رشتہ دار ہے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کر دے گا۔ محبت اور نفرت کے فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ نے تو اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ یہ بھائی ہے ہمارا، تاکہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، یہ خوش ہو جائے، تو بھائی اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا تھا، اللہ نے تو اس کے دل میں آپ کی نفرت ڈالی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین مثال ہے، اس سے خوبصورت زندگی کوئی اچھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے کروڑوں درجے زیادہ اپنے بھائیوں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے، لیکن کسی نافرمانی کی جگہ پر آپ نے شمولیت کی اجازت نہیں دی، گناہ کی جگہ پر آپ نے شامل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے، اگر کوئی شخص محض ریاکاری کی وجہ سے دعوت کر رہا ہے اور اس دعوت سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کے دین کا، یا کوئی دنیا کی غرض ہے، کسی غرض سے آپ کو بلا رہا ہے، تو یہ دعوت بھی قبول نہیں کرنی کی۔ ایک شخص آئے، آپ نے ان کو کسی جگہ پر والی مقرر فرمایا تھا، مال بیت المال کا وصول کرنے کے لیے کہیں گے، مال لے کے آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں لا کر انہوں نے خدمت میں مال رکھا، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول، یہ مال جو ہے یہ تو بیت المال کا ہے، اور یہ مال مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر گئے اور وہاں سے واپسی ہوئی تو یہ مال بیت المال کا ہے، اور یہ مال ہمیں لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے، میں دیکھتا ہوں کون انہیں ہدیہ دیتا ہے۔ اس میں رشوت کا شائبہ ہے، اس میں دین کی بربادی کا شائبہ ہے، کہ آپ اس منصب پر جب قائم ہوئے ہو، اس منصب پر آپ فائز ہو، تو کسی نے جو آپ کو ہدیہ دیا ہے اس لیے ہدیہ دیا ہے کہ بیت المال کا مال وصول کرنے میں ہم سے یہ نرمی کرے۔ تو آج بھی بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم مٹھائی کا نام، ارے جی کوئی مٹھائی، یہ مٹھائی نہیں ہے، یہ رشوت ہے۔ اس دینے والے کے دل میں بھی اور خیال میں بھی یہ بات ہے، اور لینے والے کے خیال میں بھی یہ طمع ہے، وہ آدمی اس منصب پر فائز ہے، وہ متعین ہے سرکار کی جانب سے، اس کام کرنے پر وہ متعین اور وہ مقرر ہے، پھر بھی وہ مٹھائی کا مطالبہ کرتا ہے، وہ مٹھائی کا لیتا ہے، وہ ڈبہ لے مٹھائی کا، یا اس پر وہ قیمت لے اور وہ پیسے لے، وہ رشوت ہے۔
دینے والا بھی گناہگار ہے، لینے والا بھی گناہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اتنی خیر خواہی کریں، اتنی خیر خواہی کریں کہ بلا معاوضہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے کام آ جائیں۔ صرف دنیا ہی تو نہیں ہے نا، آپ نے آخرت کمانی ہے کہ اس معاشرے میں رہ کر جیسے نماز سے، جیسے تہجد سے، جیسے تلاوت سے، جیسے صدقہ کرنے سے انسان آخرت کماتا ہے، نیکیاں کماتا ہے، ایسے ہی معاشرے میں ایسے کام کرنے سے بھی تو انسان نیکیاں کما سکتا ہے کہ کسی کا کام بغیر کسی عوض کے محض اللہ کی رضا کے لیے کر دے۔ سبحان اللہ، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل نمود و نمائش اور شہرت اور ناموری مطلوب ہوتی ہے، تو ایسی قسم کی مجالس میں جانا بھی جائز نہیں ہے، ایسی قسم کی مجالس میں شرکت بھی جائز نہیں ہے، ایسی دعوتوں میں شرکت بھی جائز نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ذکر فرمائے ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے پہلا حق جو گزشتہ جمعے جس پر بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جب مسلمان بھائی آپ سے ملے تو آپ اس کو سلام پیش کرو، اور اس پر بڑی تفصیل سے گزشتہ جمعے ہم نے بات کی ہے۔ اور آج کی نشست کا جو مضمون تھا وہ یہ کہ جب مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ دعوت کو قبول کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اور اگر دعوت کو قبول کرنے میں کوئی عذر مانع نہیں ہے تو پھر قبول کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے۔ عذر کیا ہو سکتا ہے؟ بہت دور ہے، بہت مشقت ہے، آپ معذرت کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مال اس کا حرام کا ہے، آپ معذرت کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، وہاں دنیاوی اغراض ہیں، آپ کے دین کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ معذرت کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے۔ نمبر 4، آپ دیکھیں وہاں خرافات ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہے، گناہوں کی مجالس ہیں، تو آپ معذرت کریں اور آپ کو معذرت کرنی چاہیے۔ ایسی مجالس اور ایسی محافل میں آپ کو شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر جگہ پر ایک مسلمان کا خیال رکھیں، مسلمان کے ساتھ ہمدردی کریں، لیکن اپنا ایمان بچاتے ہوئے۔ اپنے ایمان کا تحفظ سب سے اول ترجیح ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج مبارک تھا۔ اپنے ایمان کو بچانا یہ سب سے اول ترجیح ہوا کرتی تھی۔ کوئی میں ایسا کام مسلمان کی ہمدردی نہیں کروں گا جس سے میرے اپنے ایمان کو نقصان پہنچے۔ میں اللہ کی نافرمانی کر کے ایک مسلمان کے ساتھ ہمدردی کروں اور میں خوش ہوں کہ میں نے یہ نیک کام کیا ہے، یہ کوئی نیک کام نہیں ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ باہمی ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے رہا کرو، تعاون کرتے رہا کرو۔ تعاون کی بنیاد اسلام نہیں ہے، تعاون کی بنیاد برادری نہیں ہے، تعاون کی بنیاد قوم نہیں ہے، تعاون کی بنیاد کنبہ نہیں ہے، تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے۔ یہ فرمایا تعاون کی بنیاد نیکی اور تقوی ہے۔ پتہ یہ چلا اگر مسلمان بھی گناہ پر تعاون طلب کر رہا ہے، تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر سگا بھائی بھی آپ کا گناہ پر تعاون طلب کر رہا ہے، آپ تعاون مت کیجیے۔ اسی طرح سے آپ کی برادری کا، آپ کی قوم کا فرد آپ سے تعاون طلب کر رہا لیکن گناہ اور نافرمانی پر تعاون مانگ رہا ہے تو یہ تعاون کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک آدمی تعاون طلب کر رہا آپ سے، وہ مسلمان ہے، اور اسی طرح سے وہ آپ کی برادری کا، آپ کی قوم کا، آپ کے قبیلے کا نہیں ہے، لیکن صرف نیکی اور تقوی کی بنیاد پر آپ اس کا تعاون کر رہے تو اللہ کے ہاں آپ اجر پائیں گے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور فرمایا کہ گناہ پر اور نافرمانی پر اور ظلم اور زیادتی پر تعاون مت کیا کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔